إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام مولانا سيدنا شفيع ذنوبنا شفيع الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کو خطاب کروں اس سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے فریدہ مرحومہ اور منظر مرحوم کی روح کو بخش دیجیے. اللهم صل على محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد صل على بابا دی بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے اور تمام اہلیان اسلام کو اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہے اور اس کے راوی بھی جتنے ہیں وہ تمام معتبر راوی ہیں. دیکھیں کچھ حدیث ایسی ہوتی ہے جس کے راوی معتبر نہیں ہوتے. کبھی کبھی کوئی بیچ میں ایسا گھس جاتا ہے جو اپنی طرف سے نام لے کے بیان کر دیتا ہے اور کچھ روایتیں جو ہیں صحیح پائی جاتی ہیں. پوری ترتیب وائز جتنے بھی اس کے راوی ہوں ان کو اہل اسلام چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو ان کو سچا مانتا ہے. ابھی ایک حدیث جیسے ہے کہ اکے کی پیاز مکے میں کھائی جائے اس پہ جنت واجب. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ اکے کی پیاز مکے میں کھائی جائے اس پہ جنت واجب. کہنے میں کیا ہے؟ قال رسول اللہ نے کہہ دیا اکے کی پیاز مکے میں کھائی جائے. مگر اس کے راوی کو جب کھنگالا گیا تو سب سے بڑا جھوٹا ملا. مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ حدیث 2 لوگوں سے پائی جاتی ہے. ایک کا نام لے لیا، ان کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. یہ صاحب یمن سے آئے تھے اور حضور کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے دن گزارا ہے 3 سال، اور 3 سال میں ان سے پائی جاتی ہے کم سے کم حدیث 70,000 ان سے حدیث پائی جاتی ہے. اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا رسول اللہ ہر سیکنڈ میں ان کو ایک ایک حدیث بیان کرتے رہے اور کوئی کام ہی نہیں تھا کار خیر کے لیے، اسلام کو پہچانے کے لیے، کہ 70,000 کو اگر سیکنڈ سے ملٹیپلائی کریے، ڈیوائیڈ کریے تو 3 سال نکلتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. مگر من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ. یہ حدیث معتبر حدیث ہے. تمام اہل سنت، اہل تشیع
اور دوسرے فرقے جو ہیں سب میں پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حدیث صحیح ہے تو کون سا فرقہ ہے جو اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے اور وہ جاہلیت کی موت نہیں مرے گا؟ ایک واقعہ ہوا تھا حج کے دوران۔ ہمارے عراق کے بہت بڑے مرجع وقت علامہ یمینی، ان کا ہاں علامہ امینی، علامہ امینی جو تھے بہت بڑے وقت کے مرجع تھے اپنے زمانے میں، اور انہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ جب یہ کوفے سے عراق سے جب مکہ پہنچے تو اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شیعوں کے سب سے بڑے عالم حج کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے علامہ امینی کو دعوت دی کہ آپ آئیے۔ علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو مجھے اس چیز سے معاف رکھو، میں حج کرنے آیا ہوں اور حج کر کے میں اپنے وطن واپس چلے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ نے کہا نہیں، صرف ہم دعوت کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ کہا دیکھیے آپ لوگ دعوت کے لیے تو بلا رہے ہیں مگر اس میں آپ لوگ مناظرہ شروع کر دیں گے، بحث کرنے لگیں گے۔ تو کہا نہیں، ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے، کوئی بحث نہیں کریں گے، صرف آپ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اور پھر آپ چلے جائیے۔ بہت جب اصرار بڑھا تو علامہ امینی نے کہا ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ اور جب علامہ امینی وہاں پہنچے تو 40 علماء سو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ 40 علماء سو، مطلب سو کے مطلب باطل، 40 علماء سو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ امینی سمجھ گئے کہ یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے۔ جب علامہ امینی بیٹھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس سے کچھ کہلایا جائے، تو آج مائک کا دور آ گیا ہے کہ مائک لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں مائک پہ کچھ کہیے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آئے مائک پہ کچھ کہیں۔ علامہ امینی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا چراغ روشن ہوتی تھی، موم بتی جلائی جاتی تھی، اور موم بتی جس کے سامنے لے جا کے رکھی جاتی تھی اس سے کہا جاتا تھا آپ کچھ کہیے، کچھ پڑھیے۔ اب لوگوں کے پاس چراغ جاتا تھا، لوگ کچھ جھوٹی کچھ سچی حدیثیں پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تمام علماء چاہے کچھ جھوٹی حدیث ہوتی تھی کچھ سچی حدیث ہوتی تھی پڑھ کے سنا رہے تھے، علامہ امینی خاموش تھے۔ ان کے پاس جب چراغ گیا تو انہوں نے بادشاہ سے پلٹ کے کہا تم نے اپنے وعدے کے خلاف ورزی کی ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی مناظرہ نہیں کرنا ہے، کوئی بحث نہیں کرنا۔ بادشاہ نے کہا نہیں آپ سے کوئی بحث اور مناظرہ نہیں ہوگا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایک رسول اکرم کی حدیث پڑھیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ، تھوڑا محمد آگے آ جاؤ، پیچھے لے جاؤ، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ رسول اکرم کی حدیث بیان کیجئے۔ اب علامہ یمینی نے وہ جو 40 علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس حدیث کے جو راوی تھے ان ایک ایک کا نام لے کے پوچھا کیا اس میں کوئی جھوٹا راوی ہے، کیا کوئی غلط بیان کرتا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، اس میں سب کے سب صادق اور سچے ہیں، سب ہم مانتے ہیں کہ یہ سچے راوی ہیں۔ کہا اچھا اب میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو بتاؤ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ حدیث پڑھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ کہا کہ نہیں بالکل بے شک یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر علامہ امینی نے پوچھا کہ کائنات میں کوئی مسلمانوں کا فرقہ ایسا ہے جو بی بی سیدہ کو جہنمی کہہ سکے؟
तमाम उलमा ने फ़ौरन गाल पे हाथ मार के कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो ख़ातून जन्नत हैं, ख़ातून महशर हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो जहन्नुमी होंगी? कोई फ़िरक़ा कह ही नहीं सकता। जो फ़िरक़ा ज़रा भी तसव्वुर लाएगा कि वो गुमराह हुई हैं एक लम्हे के लिए, तो वो खुद जहन्नुमी हो जाएगा। बस अन्नामा अमीनी ने कहा अब तुम ईमान से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने बाबा के जाने के बाद 90 दिन से 6 महीना ज़िंदा रही, जो भी मान लो 90 दिन थी, तो उन्होंने अपना इमाम किसको माना? जिसको उन्होंने अपना इमाम माना उसे ही हम अपना इमाम मानेंगे। ये 90 दिन तक का किसको इमाम माना? अगर तुम कहते हो कि उनको इमाम माना, तो अपने इमाम से नाराज़ होके जाने वाली वो जन्नती कैसे हो सकती है? उसे मार्फत ही नहीं रहेगा अपने इमाम की। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तमाम मजमा खामोश। उसी दौरान बादशाह ने एक सवाल किया कि मौलाना ये सब तो ठीक है, मगर आप लोग ये बताइए, ये जो रसूल अकरम की लोहे की जाली है, इसको चूमते हैं, इसको प्यार करते हैं, इससे दुआएं मांगते हैं, लोहे की जाली क्या फ़ायदा करेगी? ये तो लोहे की जाली है, लोहे की खिड़की है, इससे क्या फ़ायदा? अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैं कुरान से साबित कर सकता था कि ये लोहे की जाली से क्या फ़ायदा है, मगर मैं ये जानता था कि ये बदबख्त हैं, कुरान को नहीं समझेंगे। उसी वक्त अल्लाह की मदद हुई और एक शख्स वहाँ पे कुरान लेके पहुँचा और कुरान को हिरन के जिल्द में लपेटा हुआ था, हिरन के जिल्द में लपेटा हुआ था। जैसे ही बादशाह को पेश किया, बादशाह ने कुरान को लिया, सर पे रखा, आंखों से लगाया, चूमा। अल्लामा अमीनी ने कहा, रे ये तो शिर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हिरन के जिल्द को चूम रहे हो। उसने कहा नहीं, हम हिरन के जिल्द को नहीं, हिरन के छाल को नहीं चूम रहे हैं, हम तो उसके अंदर जो कुरान है उसको चूम रहे हैं। अल्लामा यमीनी ने कहा हम ये लोहे की जाली को नहीं चूम रहे हैं, जो इस कब्र के अंदर है उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इमाम की मार्फत रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप बिहारुल अनवार पढ़िए या और भी जो इमाम की किताबें आई हैं, उर्दू में काफ़ी जिल्दें हैं इमाम की। सबसे ज़्यादा जो किताबें पाई जाती हैं आज के दौर में इमाम वक्त के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब वो ज़हूर करे तो हम गुमराह हो जाएं। इसलिए बहुत सी किताबें लिखी गई हैं ताकि पढ़ के यकीन भी रखें और उस पर अमल भी करें। देखिए, हुजूर के आने की बशारत जो है जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक का ने दी है, और तमाम किताबों में ये पाया जाता था कि रसूल आने वाले हैं, आखिरी नबी, जो मक्के में आएंगे और हिजरत करके मदीने जाएंगे। यहूदियों ने जब अपनी ये किताबों में पढ़ा था कि हुजूर आएंगे और वो हिजरत करके मदीने जाएंगे, तो यहूदियों का बहुत ज़ाहिर बात है, यहूदी मदीने में नहीं थे। यहूदी का असल मुल्क जो था शाम था, फ़िलिस्तीन जो है शाम है, वहाँ पे यहूदी पाए जाते थे, क्योंकि तमाम अंबिया जो बनी इसराइल में उतारे गए हैं वो शाम में उतारे गए हैं, वहाँ पाए जाते थे। मगर जब उन्होंने ये पढ़ा कि आखिरी नबी वो आएगा मदीने में हिजरत करके, तो वहाँ बस गए। उसके बाद क्या हुआ, जब हुजूर मदीने हिजरत करके गए हैं तो सबसे बड़े दुश्मन वही हो गए रसूल के। रसूल से जंग करने को तैयार वही हुए हैं।
تو ایسا نہ ہو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک، دعا تو کر رہے ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئیں تو سب سے بڑے دشمن ہم ہو جائیں ان کے۔ کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل امام کو راضی اور خوشنود کرے۔ دیکھیے اگر عمل سے ہمارے امام راضی ہوں گے تو جب وہ ظہور کریں گے تو ہماری عادت رہے گی کہ ہم ہر وقت وہ عمل کریں جس سے ہمارا امام راضی اور خوشنود ہو، کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں کو بہت شدت سے یاد کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خود امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میری نظر کرم تم پہ نہ ہو تو یہ اشقیاء تم کو نوالا سمجھ کے کھا جائیں۔ یہ میری نظر کرم ہے جو تمہیں بچائے ہوئے ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ دیکھیے کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے، یا تو اس کی تعداد بہت زیادہ ہو کہ وہ پاورفل ہے تعداد کے حساب سے، یا اس کے پاس علم ہو کہ اپنے علم سے لوگوں کو پہ لوہا منوا لے، یا اس کے پاس دولت ہو جو اپنی دولت سے لوگوں کو لوہا منوا لے اور اپنی طرف لوگوں کو کر لے۔ آج یہودی اور پارسی یہ بہت چھوٹی قوم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، مگر آج پوری دنیا میں یہ دولت کی وجہ سے چھائے ہوئے ہیں، اپنی دولت دنیا میں لٹا کے لوگوں کو اپنا مطیع بنائے ہوئے ہیں۔ مگر ہمارے پاس نہ تو دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ علم ہے، مگر اس کے بعد بھی آج پوری دنیا پہ سوائے شیعہ لفظ کے کوئی نہیں پایا جاتا۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، شیعہ شیعہ شیعہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ جو ہے یہ عزاداری امام حسین ہے، اور دوسری وجہ مراجع وقت ہے، کیونکہ شیعہ کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم جس کے غلام ہیں اس کے کہنے پہ چلیں گے، ہم اپنے وقت کے امام کے غلام ہیں، ہمارا وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نائب ہیں تو ہمیں ان کا حکم ماننا ہے، ان کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اور جب اسی لیے دنیا جو ہے یہی 2 چیزوں پہ حملہ کر رہی ہے، کبھی عزاداری پہ حملہ کرتی ہے مختلف ہیلے بہانے سے، کبھی مرجعیت پہ حملہ کرتی ہے کہ مرجعیت کا حکم ہی نہیں دیا ہے امام نے، جبکہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد 9ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک کوئی بھی امام اپنے چاہنے والوں سے ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا۔ مولانا ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے، کتابوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ 9ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک ڈائریکٹ میں جاؤں جیسے ملنا چاہوں نہیں، میرے فلاں نائب کے پاس جاؤ، میرا مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے، میرا خمس بھی ان کو دو، میرے لیے ہدیہ بھی لائے وہ ان کو دو۔ امام کے پاس ڈائریکٹ نہیں آتا تھا۔ یہ امام کیوں کر رہے تھے؟ کیا امام ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تھے؟ امام غیبت کی تیاری کر رہے تھے۔ امام جو ہے ان کو یہ تھا کہ 1 سے لے کے 8ویں امام تک ابھی غیبت دور تھی، غیبت دور تھی، تو وہ لوگ ڈائریکٹ ملتے تھے اپنے چاہنے والوں سے، ڈائریکٹ ہدیہ لیتے تھے، خمس لیتے تھے۔ مگر 8ویں امام کی وفات کے بعد، 8ویں امام کی شہادت کے بعد ایسا ہو گیا تھا کہ اب مختصر مدت رہ گئی تھی، بہت کم، کیونکہ 6 یا 7 سال 6 سال کے امام میں 9ویں امام امامت آئے، 24 عمر میں شہید ہو گئے ہیں۔ سب سے کم عمر جو پائی گئی ہے 9ویں امام کی ہے، کچھ سال انہوں نے امامت کی، مطلب مشکل سے 40 سال باقی رہ گیا تھا غیبت صغرا کے لیے۔ اب یہ غیبت صغرا اور غیبت کبرا کے لیے امام ایک معاشرے کو تیار کر رہے تھے کہ جب تمہارا امام تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے گا تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ جس سے اپنا مسئلہ بیان کرو گے، جس سے اپنی مرادیں پوری کرو گے۔
تو امام نے یہ تیاری کی، یہ طریقہ اپنایا کہ خود چاہنے والوں سے ملنا بند کر دیا اور اپنے نائب مقرر کیے، تاکہ آج کا دور جو آئے لوگ اس کے لیے تیار رہیں کہ کوئی نائب ہوگا جو امام کی نیابت میں ہم تک امام کی فقرات کو پہنچائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل مجھے بھی معلوم ہے کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے، طولانی مجلس ہو گئی ہے، مگر یہ آخری مجلس تھی تو میں نے کہا کہ کچھ امام کی معرفت کے سلسلے میں ذکر ہو جائے۔ اس کے بعد صرف ایک مجلس، اس ایام اعضاء کی 2 مجلسیں اور ہیں۔ ایک بعد ظہرین، میری جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہ لوگ خاص خیال رکھیں، نماز ٹھیک 12 بجے ہوگی جو وقت ہے، آپ لوگ حضرات نماز ظہرین 12 بجے پڑھنے آ جائیے گا۔ نماز کے بعد فوراً شمیم بھائی کے دولت خانے پہ مجلس ہوگی، اس مجلس کے بعد نظر مولا کا بھی انتظام ہے، اور ایک مجلس آخری جو مجلس ہے اس ایام اعضاء کی مقبول ادا خانے میں جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہوگی۔ باقی جو 2 مجلسیں ہیں آج اور کل وہ جلوس کی مجلس ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، تھکے ہوئے مجھے بھی معلوم ہے، تھکاوٹ انسانی جسم ہے، کمزور جسم ہے، تھکاوٹ غالب آتی ہے، مگر اس کا اجر آپ کو جناب سیدہ دیں گے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ عزاداری کا اجر دے سکے۔ یہ تو یا تو حضور دیں گے یا ان کی بیٹی جناب فاطمہ دیں گی۔ اسی سے ربط مصائب بھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ معلوم ہے فرش عزا کی اہمیت اور مجلس کی اہمیت۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا۔ ایک جگہ پہ مطلب ایک مومن اہل بیت کا چاہنے والا مجلس کرتا تھا، اور مجلس کے بعد وہ لوگوں کو نیاز کھلاتا تھا۔ کھانا چڑھا ہوا تھا، آگ بجھ گئی تھی، بجھنے کے قریب آئی تو ایک عورت جو تھی جو غلط کام کرتی تھی اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس نے یہ دیکھا کہ اگر آگ بجھ گئی تو یہ کھانا خراب ہو جائے گا، یہ لوگ آتے ہیں کیسے کھائیں گے کھانا، جلا ہوا کھانا رہے گا، کچا کھانا رہے گا۔ اس نے صرف آگ دھکا دی، آگ کو تھوڑا تیز کر دیا تاکہ کھانا جلے نہیں، اور جب آگ تیز ہو گئی اور کھانا لوگ کھا کے چلے گئے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہی۔ اللہ اکبر! اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہی ہے۔ اس نے کہا میں تو فرشتوں سے کہا میں تو اتنی گنہگار، میں نے پوری زندگی گناہ کیا، مجھے جنت میں کیوں لے کے جایا جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ فرشتے نے کہا تجھے جہنم میں جانا تھا، مگر ایک دکھریاری ماں کہا یہ میرے بیٹے کے عزادار کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس کو جہنم میں نہ لے جانا۔ میں کہوں گا عزادارو جو ایک آگ روشن کرے اس کو بی جہنم میں دیکھ نہیں سکتا۔ میں کہوں گا بی بی ہم گنہگار ہیں مگر تیرے بیٹے کے عزادار ہیں، بی بی ہماری خدمتوں کو قبول کر لینا، ہم تیرے بیٹے کی صحیح خدمت نہ کر سکے ہمیں معاف کر دینا، ہمیں جیسی عزاداری کرنا چاہیے تھا ہم ویسی عزاداری نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ، آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چند جملے اور آپ کے زحمت تمام۔ جب سب شہید ہو چکے اب در خیمہ پہ کوئی نہ تھا، روایت میں ملتا ہے مولا حسین اصغر کو دفن کر کے خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے میرے جانے سارو تم کہاں ہو؟ اتنا کچھ دیر گزری کہ ایک آواز آئی
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये आवाज़ का सुनना था। मौला ने सर को बुलंद किया। कहे शख्स तू कौन है, इस आलम गुर्बत में मुझे सलाम कर रहा है। उस शख्स ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला मैं कासिद सुगरा हूँ। सुगरा का नाम सुनना था। खैमे में तला तुम बरपा हो गया। बीबियाँ रोने लगी, कहने लगी ओए सुगरा, तेरा भाई मारा गया, तेरा चचा मारा गया। कासिद सुगरा ने इमाम हुसैन को ख़त दिया। इमाम हुसैन ख़त पे पढ़ रहे तो उसमें लिखा था, बाबा भैया अली अकबर की शादी कर दी, मुझे नहीं बुलाया। अब इमाम हुसैन ने देखा कि कासिद चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। कहे भाई तू क्या देख रहा है, तू क्या ढूंढ रहा है? कासिद ने कहा कि ए मौला, जब मैं मदीने से चला था ना तो आपकी बेटी ने कहा था जब ये ख़त मेरे बाबा को देखना तो एक छोटा नन्हा भैया मेरा बाबा के इर्द गिर्द गुठलियों से चल रहा होगा, उसको गोद में उठा के मेरी तरफ से प्यार करना। मुझे वो बच्चा दिखाई न दे रहा है। इमाम हुसैन उसका हाथ पकड़ के एक नन्ही सी कब्र पे लाए और ला के कहा, सुगरा से जाके कहना असगर शहीद कर दिया गया, ये बच्चे की लाद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार